أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. عزیزان محترم، گزشتہ دن یہ آیت پڑھی اور یہ آیت، اس کے فضائل اور اس کا مقام میں نے آپ کے سامنے رکھا اور بتایا کہ اس میں اللہ نے 3 کام کرنے کا حکم دیا اور 3 چیزوں سے رکنے کا حکم دیا. ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ تبارک و تعالی عدل کا حکم دیتے ہیں، انصاف کا حکم دیتے ہیں. انصاف ہر کام میں، ہر موقع پر ہونا چاہیے. اس کے بعد احسان، احسان کہتے ہیں ہر کام کو بہت ہی اچھے اور خوبصورت انداز میں کرنے. اور اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسلام نے ہر کام کو بڑے خوبی کے ساتھ کرنے کا حکم دیا. ترمذی شریف میں حدیث ہے، ان اللہ کتب علیکم الاحسان حتی اذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے احسان کو، یعنی ہر کام کو سلیقے سے بہت اونچے پیمانے پر کرنے کو فرض کر دیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ جب تم جانور کو ذبح کرو تو وہاں بھی احسان کا خیال رکھو. وہاں کیا احسان کا خیال رکھنا؟ آگے حدیث نے بتایا کہ اس کے سامنے چاقو کو تیز مت کرو. جانور کو پکڑ کر لٹا دیے ہیں، چاقو تیز کر رہے ہیں، یا جانور کے سامنے جانور کو ذبح کر رہے ہیں. عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی کا جو موقع ہوتا ہے، اکثر جو اس کام میں لگے ہوئے قصاب حضرات ہوتے ہیں، ان کی چھری سے کبھی بھی جانور کو ذبح مت کیجیے. وہ 3 کی جگہ 30 مرتبہ پھیلانا پڑتا ہے. میں اسی لیے میں تو بہت کم جاتا ہوں. کوئی اصرار کیا تو ذبح کرنے سے پہلے میں کہتا ہوں کہ بھئی پہلے چاقو لاؤ، مجھے دکھاؤ. اور جب کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے، کافی تیز کر دیتا ہوں. جانور کو لٹائے ہوئے ہیں، یہ منڈا اس کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، وہاں اس کے سامنے تیز کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ذبح کرتے ہوئے بھی جانور کی راحتی کا پورا خیال رکھو. 3 مرتبہ کو اور چاقو کو تیز رکھو، اس کے سامنے تیز مت کرو. اسی موضوع پر بات ہو رہی تھی. ایک بڑی اونچی شخصیت کی ایک بہت پیاری بات مل گئی، وہ سنانا چاہتا ہوں. ہمارے ملک میں جن اللہ والوں نے اپنے اخلاق اور اپنے کردار سے بڑا کام کیا ہے، ان شخصیات میں ایک بڑی شخصیت ہے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی قدس سرہ رحمۃ اللہ علیہ. بڑی شخصیت ہے. کتنے لوگ ان کے ہاتھ پر ایمان لائے اللہ بہتر جانتے ہیں. ان کی اس بات کو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا اور کہا اس ایک بات نے بہت بڑے مسئلے کو حل کر دیے. تصوف کے اور دوسرے تمام اس سلسلے کی باتوں کو حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں جو ہے بہت اچھے انداز میں سمجھا دیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کی بات نقل کرنے سے پہلے لکھا ایسے ہی لوگ بڑے نہیں کہلاتے، کچھ بات ہوتی ہے تبھی جا کر کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑے تھے.
حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہی ایک مومن کو اگر 3 چیزیں میسر آ جائیں تو سمجھیے کہ اس کی پوری کائنات بن جائے گی، کام ہو جائے گا۔ بس یہ 3 چیزوں پر تھوڑی سی محنت کر لے اور یہ 3 چیزیں اسے آ جائیں۔ پہلی چیز ہے اللہ کا خوف اس کے دل و دماغ میں آ جائے۔ اگر اللہ کا خوف آ گیا تو گناہوں سے الگ ہونا اور گناہوں سے دور رہنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرے، اور قرآن نے بھی کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور خوف کھائے تو جو ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اس کے بعد دوسری چیز رجا۔ رجا کہتے ہیں امید۔ آدمی اللہ سے ہمیشہ پر امید رہے۔ خوف آیا ہے، اتنا زیادہ خوف آ گیا ہے کہ اللہ سے امید ہی نہیں ہے، مایوسی کے درجے میں چلا گیا ہے، یہ بھی پریشان کن بات ہے۔ ہمیشہ اللہ سے امید رکھے، اچھے کی امید رکھے، خیر کی امید رکھے، بہترائی کی امید رکھے۔ حضرت اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب امید اللہ کے ساتھ بنے گی تو نیک کام کرنے میں رغبت پیدا ہوگی۔ امید ہے چلو بھی تراویح پڑھ لیں گے انشاءاللہ اللہ قبول فرما لیں گے، چلو بھی روزہ رکھ لیں گے اللہ قبول فرما لیں گے۔ میں مانتا ہوں کہ میرا روزہ اس قابل نہیں ہے، میں مانتا ہوں کہ میری نمازیں اس قابل نہیں ہے، میں مانتا ہوں کہ میری تلاوت اس قابل نہیں ہے، میں مانتا ہوں کہ میرا صدقہ خیرات اس قابل نہیں ہے، لیکن امید ہے، رجا ہے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ قبول فرمائیں گے۔ ڈر کے ساتھ اگر امید آ جائے تو سمجھیے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ آدمی کو دلچسپی پیدا کرتی ہے عبادت میں۔ ایک آدمی کو اللہ سے امید ہی نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری نماز کہاں قبول ہوگی، میں ایسا نالائق ہوں، میں ایسا ہوں۔ اسی لیے شیطان ہمیشہ اللہ سے کوئی امید نہ رکھے وہاں آ کر جو ہے کام کرتا ہے۔ حجاج بن یوسف کا نام سنا ہوگا، یہ بنو امیہ کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو بڑا سخت مزاج تھا۔ اس نے حکومت کی اور بے شمار لوگوں کو قتل کیا۔ اس کی حالت ایسی تھی، جنگوں کے علاوہ، جنگ میں جو لوگ قتل ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس نے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا۔ حتیٰ کہ صحابہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قتل کیا۔ بڑا ہی خونخوار آدمی تھا، اور اس کے ساتھ بہت بڑا پڑھا لکھا ادیب آدمی تھا۔ عربی زبان میں، ادب میں اس کی تقریریں، اس کے خطبے وہ پڑھائے جاتے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ عربی ادب کا کمال دیکھو کہ کس طرح کے الفاظ، کس طرح کنائے وغیرہ لے رہا ہے۔ اسے جب عراق میں گورنر بنا کر بھیجا گیا تو یہ سیرت عراق میں کوفہ کی، بغداد کی جامع مسجد میں پہنچا تو دیکھا بہت کم لوگ اس کے استقبال میں مسجد میں آئے ہوئے تھے، چونکہ جانتے تھے بڑا نامعقول آدمی۔ تو وہاں اس نے بہت دیر تک بیٹھا رہا، اس کے بعد اپنا سر اٹھایا اور ایک عربی میں خطبہ دیا۔ اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کھیتیاں پک چکی ہیں، کھیتیاں پک چکی ہیں، اب ان کے کاٹنے کا وقت آ چکا ہے، اور وہ میں ہوں جو کھیتیوں کو کاٹنے والا ہوں۔
جو استقبال میں نہیں آئے تھے سب کے سر قلم کروا دیے سارے۔ اسی نے قرآن مجید میں ابو الاسود دوئی کے حکم دے کر لوگ قرآن مجید پڑھتے ہوئے جو ایمان میں داخل ہو رہے تھے، عربی نہیں جانتے تھے تو زبر زیر میں بڑی غلطی کرتے تھے، اسی نے زبر زیر لگوانے کا کام کروایا۔ یہ آدمی جب مر رہا تھا، مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی ایک کتاب ہے انسانیت موت کے دروازے پر۔ مولانا آزاد بڑے ادیب آدمی تھے، پہلے وزیر تعلیم، ان کی کتاب، اس کا نام دیکھیں کتنا اچھا رکھا ہے، انسانیت موت کے دروازے پر، بہت اچھی اردو کی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے بڑے بڑے لوگ انتقال کے وقت ان کی کیا حالت تھی، ان کی کیا آخری الفاظ تھے، اس کتاب میں انہوں نے جمع فرمایا۔ مولانا آزاد نے لکھا ہے کہ جب حجاج بن یوسف کا انتقال کا وقت ہو رہا تھا تو اس کی ماں آ کر بیٹھ کر بہت رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تو نے جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، تو نے جو قتل و غارت گیری کیا ہے، خدا جانے تیرا کیا ہوگا، مجھے تو بہت ڈر ہو رہا ہے، مجھے خوف کھائے جا رہا ہے، تیرا کیا ہوگا۔ تو حجاج بن یوسف نے اپنی والدہ سے کہا، اے ماں مجھے بتا، اگر میرا معاملہ تیری عدالت میں پیش ہو تو تم کیا کرے گی؟ میرا معاملہ تیری عدالت میں پیش ہو تو مجھے بتا تو کیا کرے گی، مجھے معاف کرے گی یا نہیں معاف کرے گی، مجھے کیا سزائیں دے گی، تو بتا۔ اس کی ماں نے کہا، میری عدالت میں فیصلہ پیش ہوا، میں جانتی ہوں کہ تو نے بے شمار قتل کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، غلطیاں کیے ہیں، حکومت کو چلانے کے لیے بڑی سختیاں برتی ہیں، لیکن اگر میری عدالت میں آیا تو میں معافی کی طرف ہی جھکوں گی چونکہ میں تیری ماں ہوں۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا، میری ماں اٹھ جا، جب تیری اتنی چھوٹی سی محبت ایسی ہے کہ مجھے معافی کی طرف تیرا دل و دماغ لے جا رہا ہے تو میرا اللہ تو مجھ سے تجھ سے بہت گنا زیادہ محبت کرتا ہے، مجھے اس سے بڑی امید ہے، میرا معاملہ ہلکا ہی ہوگا، آسان ہی ہوگا۔ اس کے انتقال کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ بات پتا چلی کہ آخر وقت میں اس نے یہ بات کہی ہے تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ اتنی امید کا معاملہ ایسے موقع پر جو شخص رکھا ہے، مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ تو امید، اللہ سے امید رکھنا چاہیے، خوف بھی ہونا چاہیے۔ امید ہے یہ سوچ کر آدمی مسجد میں نہیں آ رہا ہے، یہ غلط امید ہے۔ نہیں جی مجھے اللہ سے بڑی امید ہے، دونوں توازن ہونا چاہیے، امید اور خوف دونوں میں توازن ہونا چاہیے۔ حجاج بن یوسف بڑا ذہین آدمی تھا، اس کے عربی خطبے ہمیں پڑھائے گئے، بہت قابل آدمی تھا، اور اس کے زمانے میں جرم، چوری، ڈکیتی یہ اس کے علاقے میں نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ بڑا ذہین آدمی تھا، ذہین آدمیوں کو پسند کرتا تھا۔ ایک واقعہ سنتے چلیے، مکہ المکرمہ میں یہ طواف کر رہا تھا، ایک نابینا آدمی جس کی دونوں آنکھیں نہیں، وہ بھی طواف کر رہا تھا اور اللہ سے کہہ رہا تھا، اللہ میری آنکھیں دے دے، میری آنکھیں دے دے، میری روشنی دے دے۔ حجاج بن یوسف نے بھی طواف میں اس آدمی کو روکا اور روک کر کہا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ نابینا نے کہا، مجھے کیا معلوم تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں حجاج بن یوسف ہوں، کتنے تمہارے چکر طواف کے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا 3 ہوئے ہیں۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ اب باقی جو تمہارے 4 چکر ہیں، اگر ان 4 چکروں میں تمہاری آنکھوں کی روشنی نہیں آئی تو تمہاری گردن اڑا دوں گا۔
اور حجاج بن یوسف کا گردن اڑانا کوئی بڑی بات نہیں تھی. ناشتہ تو اسی وقت کرتا تھا جب تک دو چار کو جو ہے قتل کا آرڈر نہیں دیتا تو اس سے ناشتہ ہضم نہیں ہوتا تھا. اس نابینا اندھے سے کہا کہ باقی 4 چکر ختم ہونے تک اگر تمہاری آنکھیں آ گئی تو سمجھو تم بچ گئے، نہیں تو بغیر آنکھوں کے تم کیا کرو گے؟ تمہاری گردن اڑا. اب دیکھیے کمال، اس نابینا آدمی نے 7ویں طواف چکر جب پورے کیے، باقی 4 جب چکر پورے کیے، اس کے بعد وہ چیخنے لگا کہ مجھے سب نظر آ رہا ہے، دیکھو یہ کعبہ ہے، یہ تم ہو، یہ وہ ہے، مجھے سب نظر آ رہا ہے. بعد میں حجاج بن یوسف سے وزیر نے حجاج بن یوسف سے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے، قصہ کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے آنکھیں آ گئی اور آپ نے ایسا کہا گردن اڑا دوں گا. تو حجاج بن یوسف نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ طواف کرتے ہوئے وہ جس طرح اللہ سے آنکھیں دے دو کر کے مانگ رہا تھا، اس طرح مانگنے کے ساتھ تو 20 سال بھی لگا رہتا تو کچھ اسے ملنے والا نہیں تھا. جب میں نے اسے دھمکی دی کہ 4 پھیروں میں اگر تیری آنکھیں نہیں آئی تو گردن اڑ جائے گی، اس کے بعد جو اس نے گر گرایا ہے اللہ کے دربار میں، تو اب تو اللہ کی رحمت متوجہ ہونا ہی تھا، اسے آنکھیں ملنے ہی تھے. اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لوگوں نے لکھا ہے کہ حجاج جیسے بھی تھا لیکن اللہ کی ذات اور صفات کا علم دیکھیے، اسے معلوم تھا یہ بے ڈھنگے انداز سے، خصوصی انداز سے مانگنے سے کچھ نہیں ہوگا، شدت سے مانگو تو سب کچھ ملے گا. اور یہی بات حدیث میں بھی بتائی گئی ہے، اللہ سے مانگو تو اس ضدی بچے کی طرح جو ماں سے چمٹ جاتا ہے اس طرح مانگو. لوگ دعا مانگتے رہتے ہیں، بعض مرتبہ دیکھتے رہتا ہوں دعا مانگ رہے ہیں، کبھی آنکھوں میں، کبھی کانوں میں انگلیاں ڈال رہے ہیں، کبھی فون میں دیکھ رہے ہیں، کبھی گھڑی میں دیکھ رہے ہیں. ارے بھئی اس طرح کی دعائیں تو 20 سال بھی ہو جائے گی آسمان پہ چڑھیں گی، یہیں سے نکل کے آ جائے گی. تو حجاج بن یوسف اس درجے کا آدمی تھا. تو اس کا واقعہ میں سنا رہا تھا، امید اللہ کی ذات سے، مایوسی نہیں. کفر ہے. بعض لوگوں کو شک کی بیماری ہے، وضو کرتے ہیں پھر سوچتے ہیں وضو نہیں ہوا، پھر جاتے ہیں وضو کرتے ہیں، رکعت باندھ رہے سورہ فاتحہ ختم ہو گیا، ان کی رکعت ہی نہیں بدلی جا رہی. پھر کیا پڑھ رہے ہیں؟ اتحیات میں بیٹھے اتحیات پڑھ رہے سلام امام صاحب پھیر دیے، ان کا بھی اتحیات ہی شروع نہیں ہوا. یہ شک کی بیماری ہے. یہ جو بیماری بڑھتی ہے تو آدمی مایوس ہو کر مسجد ہی آنا چھوڑ دیتا ہے. تو حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس طریق میں 3 چیزیں ہیں، ایک اللہ کا خوف، دوسرے اللہ کے ساتھ امید رجا، تیسری چیز ہے اللہ سے محبت. اللہ سے محبت ہو جائے گی پھر جو ہے دنیا کی ملامت، دنیا والے کیا کہہ رہے ہیں، میں نمازی بن گیا ہوں تو، میں داڑھی رکھ لیا ہوں تو لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اس کی پرواہ نہیں رہے گی. اس لیے کہ محبت سب کچھ سکھا دیتی ہے. اللہ سے محبت ہو جائے گی پھر اس کے لیے کوئی مسئلہ، کوئی حادثہ نہیں رہے گا. اس لیے کہ بھئی اللہ کو یہی پسند ہے. حضرت شاہ دولہ کا مشہور واقعہ ہے، لوگوں نے آ کر کہا حضرت ادھر جو ہے ایک جگہ باڑ جو ہے ٹوٹ رہا ہے، آپ چلیے دعا فرما دیجئے. حضرت گئے کدال لے کے اور اس باڑ کو جہاں سے وہ پانی آ رہا تھا اور مارنے لگے. لوگوں نے کہا حضرت ہم تو باڑ بچانے کے لیے آپ کو لے کر آئے ہیں اور آپ اس میں اور سوراخ کر رہے ہیں. تو حضرت شاہ دولہ نے کہا جدھر مولا ادھر شاہ دولہ. بھئی اللہ کی اگر مرضی یہی ہے تو تم اور میں کیا کر سکتے ہیں. یہ کچھ چیزیں ہیں، خیر اس میں بہت گہرائی میں گئے بغیر بتانا چاہتا ہوں. 3 چیزیں خواجہ اجمیری کی یاد رکھ لیجئے، اللہ کا خوف، اللہ سے امید اور اللہ سے محبت. اگر یہ 3 چیزیں ہیں تو باقی کام آسانی سے ہوتے رہیں گے. اللہ فرماتے ہیں وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور اللہ روکتے ہیں، منع کرتے ہیں فحشا سے. 3 لفظ آئے ہیں، ایک فحشا، دوسرا منکر، تیسرا بغی. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
والمنکر والبغی، تین لفظ آئے، تین چیزوں سے اللہ منع کر رہے ہیں۔ فحشا کہتے ہیں وہ کام جسے ہر آدمی برا سمجھے، جس کام کو سب لوگ برا سمجھتے ہیں، ایسے کام سے روکنے کا اللہ حکم دے رہے ہیں۔ وہ جیسے کہ ایک آدمی ننگا ہو جائے، اسے کوئی بھی آدمی پسند نہیں کرتا۔ ہاں ہو سکتا ہے کچھ مذہب کے لوگ مکمل ننگے گھوم پھر رہے ہیں، ان کو اچھا لگ رہا ہے، لیکن فطرت انسانی جھوٹ ہے، تمام مذاہب میں بری چیز ہے۔ اسی طرح جو چیز سب لوگ جسے ناپسند کرتے ہیں، دھوکہ دینا ہے، چوری کرنا ہے، لوٹ مار کرنا ہے، جس چیز کو پہلی فرصت میں آدمی کہے یہ برا ہے، وہ ہے فحشا والمنکر۔ منکر کہتے ہیں ہر وہ کام جسے شریعت نے منع کیا ہے۔ حدیث میں ہے من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، تم میں سے جو شخص کسی آدمی کو منکر کام کرتا ہوا دیکھے اور اس کے اندر اتنی طاقت اور کیپیسٹی ہے کہ اسے روک سکے تو ہاتھ سے روکے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی کیپیسٹی نہیں ہے فبلسان، زبان سے روکیے، سلیقے سے، قرینے سے، اور زبان سے بھی نہیں روک سکتے فبقلبی، دل میں تو سوچو یہ کام غلط ہو رہا ہے، اور اگر کسی آدمی کو اتنے بھی توفیق نہیں ہوتی تو یہ ایمان کے آخری درجے سے بھی آگے نکل چکا ہے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ منع کرتے ہیں ہر بڑے برے کام سے اور منکر اور ان کاموں سے جسے شریعت نے منع کیا ہے، جیسے کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، یہ سب چیزیں جسے شریعت نے منع کیا ہے، ان چیزوں کو رکنا اس کا اللہ حکم دیتے ہیں۔ والبغی، حد سے تجاوز کر جانا، ظلم کرنا، حد سے تجاوز کر جانا۔ آج حد سے تجاوز کرنے کے معاملے میں صرف وہ لوگ ہی نہیں جو دیندار نہیں کہلاتے ہیں، بہت سے دیندار حضرات بھی بعض مرتبہ طیش میں غصے میں آتے ہیں تو جو ہے بغی پر اتر جاتے ہیں، حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ کسی نے ظلم کیا تو شریعت اس ظلم کو اسی کی حد تک برداشت کرنے کو اور اتنا ہی جواب دینے کو کہتی ہے۔ ایک آدمی سے غلطی سے ایک مار لگ گیا تو تم یہ نہیں کہ اسے 100 مار مارو اور اسی طریقے پر جو ہے اس کے پورے خاندان کو مٹا دو، اس کے پیچھے پڑ جاؤ، یہ سب حد سے تجاوز کرنا ہے، بغی سے منع کیا گیا۔ عزیزان گرامی، ذرا بتائیے اگر معاشرے میں برے کام رک جائے، منکر کام رک جائے، ظلم رک جائے، تو بتائیے کہ معاشرے میں اب صرف سکون ہی سکون، امن ہی امن رہ جاتا ہے۔ ان چیزوں کو اللہ نے بڑے اہتمام سے بتایا، اور ان چیزوں کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں جو چیزیں آئی ہیں ہمارے گزرے ہوئے معاشرے میں اگر ان کو دیکھا جائے تو جو ہے اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ مثلا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ حبشی النسل تھے، موجودہ جو ایتھوپیا ایک ملک ہے صومالیہ کے بازو، جس کا کیپٹل ادلیس ابابا ہے، اسی کو حبشہ کہا جاتا ہے۔ جدہ سے پانی کے راستے سے قریب میں یہ ملک پڑتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح غلام بنا کر مکے میں بھیج دیے گئے، پھر حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اس کے بعد ایک مشہور صحابی، ان کے اور ان کے درمیان میں کوئی بات ہوئی تو ان صاحب نے غصے میں آ کر کہہ دیا وہ کالی کے بیٹے ہیں۔ ایک آگ دلانے والا جملہ انہوں نے کہہ دیا، طیش میں تھے، کہہ دیا۔ وہ بڑے آدمی تھے، بڑے خاندان سے بھی تھے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کی
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا انک امرؤ فیک الجاہلیہ، بھائی آپ تو ایسے ہیں ابھی تک آپ کے اندر جاہلیت والے، وہ نادانی کے زمانے والی چیزیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا جملہ کہا تو وہ صحابی نے حضرت بلال سے کہا کہ مجھے معاف کرو، مجھ سے غلطی ہوگی۔ حضرت بلال نے کہا ٹھیک ہے میں نے معاف کر دی۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں معافی، ایسے آپ معاف کریں گے تو مجھے تسلی نہیں ہوگی۔ پھر انہوں نے پوچھا کس طرح معاف کروں؟ تو ان صاحب نے، وہ جو بڑے آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ میں اپنا ایک رخسار زمین پر رکھتا ہوں، تم اپنا پیر میرے دوسرے رخسار پر رکھو گے تب میں سمجھوں گا کہ تم نے مجھے معاف کیا۔ انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں نے معاف کر دیا۔ ان صحابی نے کہا کہ نہیں میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں جب تک تم اپنا پیر میرے جو ہے اس چہرے پر اس دوسرے رخسار پر نہیں رکھو گے، اور یہ زمین پر رہے گا یہ تمہارا اوپر رہے گا، تب میں سمجھوں گا کہ تم نے مجھے معاف کیا۔ اب وہ صاحب ضد میں آ گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اس واقعے کو لکھنے کے بعد علم النفس اور سائیکالوجی کے لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں کیا تاثیر تھی کہ صرف یہ جملہ کہا، اور ایک اتنا بڑا آدمی عرب کے اندر جو ہے وہ اپنی جو ہے رخسار کو زمین پر رکھتا ہے، اور ایک ایسے آدمی سے جو وہاں کا بھی نہیں ہے، جس کی کوئی مارکیٹ میں ظاہری طور پر کوئی اہمیت نہیں ہے، اپنا پیر ان کا اپنے رخسار پر رکھوا دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ چیزیں تھی معافی تلافی کی۔ حضرت مائز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، ان سے گناہ ہو گیا تو انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سنسار کے لیے مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کرتے رہے لیکن وہ بسیط تھے، یہاں تک کہ ان پر حد جاری کی گئی۔ اسی درمیان میں کسی آدمی نے کہا یہ وہ صحابہ جنہوں نے غلطی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا لوگوں ان کو کچھ برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ مائز نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر اس توبہ کو پورے مدینے کے لوگوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ عزیزان محترم، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ برائیوں سے روکتے، اور برائی اور منکر اور ظلم کا تعلق صرف ہاتھ اٹھانے سے نہیں ہے، نگاہوں سے بھی آدمی غلط کام کر جاتا ہے، اور اشاروں میں بھی کسی کی برائی کر دیتا ہے۔ اور آج کل تو برائیوں کو پھیلانے کے لیے یہ نیٹ اور یہ سوشل میڈیا ایسا آیا ہے، کسی کی کوئی غلط چیز کسی طرح آ گئی اسے پھیلا رہے ہیں، اسے جو ہے ہزاروں لوگوں تک بھیج رہے ہیں۔ یہ سب چیزوں سے اللہ منع فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں جہاں ہم نے روزوں کی برکت سے بہت سے ایسی چیزیں جو ناپسندیدہ عام دنوں میں کر بیٹھتے ہیں ان سے رک رہے ہیں، اللہ یہی رمضان کی برکت سے، روزوں کی برکت سے آگے بھی برائیوں سے، منکر سے، فحشا سے اور جو ہے ظلم سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اچھائیوں کی طرف جو ہے ہمیں متوجہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انجِ المستضعفين من المؤمنين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين والمؤمنين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم اشدد وطأتك على اليهود، اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، صلى الله تعالى وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.